الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سید الانبیاء والمرسلین من کان نبیا وآدم بین الماء والطین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین سید الصابرین وعلی الطیبین والطاہرین وعلی شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا عبد القادر محی الدین وعلی سید الاولیاء ولی الہند سیدنا معین الدین وعلی سیف ربانی سیدنا نعیم الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی از پہ صدر الافاضل شیخ من بدر منیر کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر نہایت ادب و احترام کے ساتھ کچھ عرض و معروض سے قبل نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا حشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں جب زبانیں پیاس کی شدت سے باہر آئیں ایسے سنکٹ کے وقت حوض کوثر سے بھر بھر کے جام کوثر پلانے والے آقا گنبد خضرا کے مکیں رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین ساقی مدینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہے جن کا پسینہ روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بارگاہ گوہربار میں بارگاہ عالی وقار میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کر لیں پڑھیں بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات آج کا یہ عظیم الشان اجلاس آج کا یہ خوبصورت جلسہ بنام جشن صدر الافاضل کانفرنس جس کو اہل کچوابان نے منظم طریقے کے ساتھ منعقد کیا اور یہ خوبصورت شامیانہ یہ خوبصورت انتظام و انصرام
حضور پیر طریقت نبی رہے حضور صدر الافاضل جانشین حضور فدائے ملت حضور ناصر ملت کی سرپرستی اور قیادت میں منعقد پذیر ہے۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بفضلہ تعالی جتنے نام آپ نے اشتہار میں دیکھے تھے وہ سبھی لوگ آپ کے دیار محبت میں حاضر آ چکے ہیں، جس میں سے ایک بڑا حصہ منبر رسول پر تشریف فرما ہے، اور جو باقی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی تھوڑی دیر میں وہ بھی منبر رسول پر رونق افروز ہو جائیں گے۔ آج کا یہ تاریخی جشن صدر الافاضل کانفرنس میں کچھ عرض کرنے سے پہلے میں حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں منقبت پاک کے کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مطلع ملاحظہ فرمائیں، اور آپ اپنی حاضری کو، میں جانتا ہوں بہت دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہیں، تقاضۂ بشری کے تحت کچھ لوگ آنا جانا کریں گے، مگر جتنے لوگ یہاں موجود ہیں پنڈال کے نیچے، شامیانے کے نیچے، ان علماء کرام کی زیارت کر رہے ہیں، سادات کرام کی زیارت کر رہے ہیں، وہ اپنے مقدر پر جس قدر نازاں ہوں، جس قدر رشک کریں وہ کم ہے۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس بات کا احساس کراؤں گا، باور کراؤں گا۔ مطلع یوں عرض کیا ہے کہ ہے رسول پاک سے نسبت نعیم الدین کی۔ صدر الافاضل کانفرنس ہے رسول پاک سے، ماشاءاللہ صاحب، ہے رسول پاک سے نسبت نعیم الدین کی، اس لیے ہے ہر طرف شہرت نعیم الدین کی، اس لیے ہے ہر طرف شہرت نعیم الدین کی، اور فیض گلشاہ قادری کا ایسا اثر ان پر ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضرت گلشاہ قادری رحمت اللہ علیہ حضور صدر الافاضل کے استاد کریم اور پیر و مرشد کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صدر الافاضل کانفرنس ہے، تو یہاں سے انشاءاللہ آج آپ سیکھ کر جائیں گے، آپ جان کر جائیں گے کہ حضور صدر الافاضل کون تھے، ہمارے وہ آقائے نعمت، ہمارے وہ محسن ملت کون تھے، کہ فیض گلشاہ قادری کا ایسا اثر ان پر ہوا، فیض گلشاہ قادری کا ایسا اثر ان پر ہوا، ارے چار جانب بجتی ہے نوبت نعیم الدین کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صدر الافاضل، خاندان صدر الافاضل، جشن صدر الافاضل، حضور نجم العلماء، چار جانب بجتی ہے نوبت نعیم الدین کی۔ اور یہ شعر میں نے اسے حضور صدر الافاضل میں سرزمین مراد آباد میں پڑھا تھا کہ اے مراد آباد تیرے ذرے ستارے بن گئے، اے مراد آباد۔ اب اگر میں پلٹ کر کہوں کہ اے کچھوا بان تیرے ذرے ستارے بن گئے، اگر حقیقت ہو تو علماء کی دعائیں چاہتا ہوں۔ اے مراد آباد تیرے ذرے ستارے بن گئے، اے مراد آباد تیرے ذرے ستارے بن گئے، ارے تجھ پہ جب سے چڑھ گئی رنگت، واہ 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 واہ، زندہ باد رنگت نعیم الدین کی، واہ 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 واہ، جب سے چڑھ گئی رنگت نعیم الدین کی۔ اور یہ شعر کے رضویوں کے ہیں وکیل اور باز ہوئے احمد رضا برکاتی صاحب، رضویوں کے ہیں وکیل اور
بازوئے احمد رضا رضویوں کے ہیں وکیل اور بازوئے احمد رضا ارے حجت احمد رضا حجت نہیں الدین کی نعرہ تکبیر. ہمارا بہت بڑا شعر ہے, ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگا لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان صدر الفاضل. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, ہماری جان ہمارا دل. صدر الفاضل, صدر الفاضل, ہماری جان ہمارا دل. رضویوں کے ہیں وکیل اور بازوئے احمد رضا حجت احمد رضا حجت نعیم الدین کی. حجت احمد رضا حجت نعیم الدین کی, اور جن کے نعرے سے وہابی کا کلیجہ چاک ہو. جن کے نعرے سے وہابی کا کلیجہ چاک ہو. جن کے نعرے سے وہابی کا کلیجہ چاک ہو. اور آج بھی ہے نجد پہ ہیبت نعیم الدین کی. آج بھی ہے نجد پہ ہیبت نعیم الدین کی. اور مقطع ملاحظہ فرمائیں, مصطفیٰ کے لاڈلوں کے لاڈلے ہیں یہ نجم. مصطفیٰ کے لاڈلوں کے لاڈلے ہیں یہ نجم. مصطفیٰ کے لاڈلوں کے لاڈلے ہیں یہ نجم. ارے آسمانوں پر بھی ہے شہرت نعیم الدین کی. آسمانوں پر بھی ہے. مصطفیٰ کے لاڈلوں کے لاڈلے ہیں یہ نجم. ارے آسمانوں پر بھی ہے شہرت نعیم الدین کی. ہے رسول پاک سے نسبت نعیم الدین کی, اس لیے ہے ہر طرف شہرت نعیم الدین کی. جھوم کے ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات, فہرست بہت لمبی ہے, گفتگو بہت ہونی ہے. بہت اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا, رب کائنات نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. رب فرماتا ہے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو. آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو. یہ اس آیت کریمہ کا بالکل آسان سلیس ترجمہ مطلب و مفہوم. آج کا یہ اجلاس صدر الافاضل کانفرنس کے نام سے ہے, تو میں نے سوچا کہ اس سے بہتر اس سے بہتر عنوان آپ کے لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم حضور صدر الافاضل اپنے آقائے نعمت اپنے محسن ملت کو یاد کریں, اور اگر اس آیت کریمہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں اور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ کی محبت کا چراغ روشن کر لیں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صبح قیامت تک ہمارا قافلہ ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں. اپنی منزل کی طرف انشاءاللہ رواں اور دواں رہے گا. آج یہ صدر الافاضل کانفرنس کا انعقاد حضور ناصر ملت نے کیا ہے. آپ جانتے ہیں یہ حضور صدر الافاضل حضور ناصر ملت کے پردادا حضور یہ کون ہے؟ حضور صدر الافاضل کون ہے؟ اے مسلمانوں, اگر
اختصار کے طور پر میں یہ عرض کروں کہ حضور صدر الافاضل کون ہیں تو بس 2 جملوں میں سمجھ لیجئے کہ جامع صفات شخصیت کا نام ہے سبحان اللہ صدر الافاضل ہے. حق ہے حق ہے حق ہے. جامع صفات شخصیت کا نام صدر الافاضل ہے اور اس ہندوستان کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے بعد اگر کوئی دوسری ذات اہل سنت کی سرپرستی اور قیادت کرنے کا حق رکھتی تھی تو وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ صدر الافاضل کی ذات. حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے. صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے. حضور صدر الافاضل جامع صفات شخصیت. حضور صدر الافاضل ایسے محدث ان کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنے والے آپ کے شاگرد ارشد محدثین کی ایک بڑی جماعت نظر آتی ہے. حضور صدر الافاضل ایسے مفسر قرآن کہ ان کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنے والے ان کے شاگردوں کی فہرست میں ایک بڑی فہرست کا حصہ حضور صدر الافاضل کے شاگردوں کی نظر آتی ہے. اگر ہم دیکھیں حضور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ کو بحیثیت مناظر ان کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنے والے بے شمار مناظر ہیں جن کا احسان اس امت پر اور بالخصوص اہل سنت پر ہے اور قیامت تک رہے گا. اس لیے مسلمانوں آقا کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حدیث پاک کا مفہوم ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے غلاموں سے اپنے جانثاروں سے صحابہ سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلاموں اے میرے صحابیوں میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے. میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. ایک طبقہ جنت میں جائے گا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں 72 زیادہ ہوتے ہیں یا ایک زیادہ ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے حضرت یقیناً 72 72 کی کوانٹیٹی زیادہ ہے. ایک تو واحد ہے ایک تو اکیلا ہے. مگر مسلمانوں آج ہم یہ دیکھتے ہیں کس جانب بڑی جماعت جا رہی ہے کس جانب کثرت سے لوگ جا رہے ہیں کس جانب زیادہ لوگ ہیں. ہم تعداد دیکھ کر ہم ہجوم دیکھ کر ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں. مگر سنو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو آقا کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنے والے آقا کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے والے غلاموں نے صحابہ کرام نے 72 کے بارے میں نہیں پوچھا. علماء کرام کی بڑی جماعت یہاں موجود ہے. آپ کے سارٹ سے لے کر دمکا تک دمکا سے لے کر دیوگھر ضلع تک دیوگھر سے لے کے مدھوپور تک کے سینکڑوں علماء کرام الحمدللہ اس منبر نور پر تشریف فرما ہے. ذمہ دار علماء کے درمیان ذمہ داری بھری گفتگو کر رہا ہوں اور مکمل اپنی ذمہ داری پر کر رہا ہوں. صحابہ کرام نے 72 کے بارے میں نہیں پوچھا بڑی جماعت کے بارے میں نہیں پوچھا یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ 72 کون ہیں بلکہ تاریخ بتاتی ہے حدیث پاک کا مطالعہ کرنے سے حدیث پاک کی ورق گردانی کرنے سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے. غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. اے آقا اے مولا اے ہمارے ملجا اے ہمارے ماں باپ یا رسول اللہ ذرا ہمیں یہ بھی تو بتا دیجئے وہ ایک طبقہ وہ ایک فرقہ وہ جو جماعت تنہا جنت میں جائے گی وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی علامت کیا ہوگی؟ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ان کی شناخت کیا ہوگی؟ ان کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے آقا نے ارشاد فرمایا مانا علیہ وصحابی. اے میرے غلامو جاننا چاہتے ہو جو طبقہ جنت میں جائے گا اس کی پہچان کیا ہوگی اس کی علامت کیا ہوگی اس کی نشانی کیا ہوگی تو سنو وہ فرقہ جو جنت میں جائے گا مانا علیہ وصحابی جو طبقہ جو جماعت جو فرقہ میرے اور میرے غلاموں کے طریقے پر
پر چلے گا وہ طبقہ جنت میں جائے گا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. واہ زندہ باد زندہ باد. وہ جنت میں جائے گا. آج آپ اگر اس حدیث پاک کی روشنی میں کسی بھی فرقے سے پوچھئے, کسی بھی مسلک کے لوگوں سے پوچھئے کہ ما انا علیہ و صحابی, حضور نے ارشاد فرمایا جو فرقہ جنت میں جائے گا میرے اور میرے صحابہ کے جو طریقے پر ہوگا وہ طبقہ جنت میں جائے گا. بے شک بے شک. آج آپ وہابی سے پوچھئے تو وہ کہیں گے کہ اس کے زمرے میں ہم لوگ آتے ہیں. اہل حدیث سے پوچھئے تو وہ کہتے ہیں مانا علیہ و صحابی کے زمرے میں ہماری جماعت آتی ہے, ہمارا فرقہ ہماری جماعت جنت میں جائے گی. اہل حدیث سے پوچھئے وہ کہے گا جنت میں جائے گی. اہل تشیع سے پوچھئے وہ کہے گا ہماری جماعت جنت میں جائے گی. آپ خارجیوں سے پوچھئے وہ کہے گا ہماری جماعت جنت میں جائے گی. آپ چکڑالویوں سے پوچھئے وہ کہیں گے ہماری جماعت جنت میں جائے گی. ہر کسی کا دعویٰ ہے کہ ہماری جماعت, ہمارا مذہب, ہمارے طبقے کے لوگ جنت میں جائیں گے اور مانا علیہ و صحابی کے زمرے میں ہماری جماعت آتی ہے. مگر اے مسلمانوں یہ تو ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے, مگر حضور کا طریقہ کیا تھا, حضور کے غلاموں کا طریقہ کیا تھا, اس سے ہمیں یہ علماء بتائیں گے, اس کے بارے میں ہمیں علماء بتائیں گے. جب ہم نے علماء کی بارگاہ میں زانو ادب طے کریں گے, جب ہم علماء کی بارگاہ میں زانو ادب طے کریں گے تو آؤ اسی اپنے محسن ملت کی بارگاہ میں آؤ, آؤ اسی اپنے قائد کی بارگاہ میں آؤ, آؤ اسی اپنے مربی کی بارگاہ میں آؤ جس کو زمانہ صدر الافاضل کہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. جن کو زمانہ صدر الافاضل کہتا ہے. اور یاد رکھیے گا جب حضور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا کہ حضور مانا علیہ و صحابی کے زمرے میں کون سی جماعت آئے گی اور وہ جماعت کون سی ہے موجودہ زمانے میں جو طبقہ جو فرقہ جنت میں جائے گا, یہ حضور صدر الافاضل نے اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھ کر نہیں بتایا. حضور صدر الافاضل نے صرف اپنے حلقہ ارادت میں بیٹھ کر نہیں بتایا ہے. حضور صدر الافاضل نے اس بات کو, اس مسئلے کی وضاحت اپنے چاہنے والوں کے درمیان میں نہیں بتایا ہے, بلکہ تاریخ بتاتی ہے 1925 میں آل انڈیا سنی کانفرنس کے ممبر پر جس کے بارے میں اکابرین بیان کرتے ہیں, ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں, مراد آباد میں حضور صدر الافاضل نے غیر منقسم ہندوستان ایک اکھنڈ بھارت میں حضور صدر الافاضل نے آل انڈیا سنی کانفرنس کا انعقاد کیا تھا. آل انڈیا سنی کانفرنس میں ڈھاکہ سے لے کر لاہور تک اور پورے اکھنڈ بھارت کے چپے چپے پر جا کر حضور صدر الافاضل نے بذات خود دعوتیں پیش کری ہیں, علماء کو مدعو کیا ہے, مشائخین کو مدعو کیا ہے. اس کے بعد جب آل انڈیا سنی کانفرنس کا ممبر سج رہا ہے, جب آل انڈیا سنی کانفرنس مراد آباد کی سرزمین پر 3 روزہ ہوتی ہے, تاریخ بتاتی ہے کوئی روایت ہے 8,000, کوئی روایت ہے 12,000 اور کہیں روایت ملتی ہے کہ 25,000 صرف اس کانفرنس کے اندر علماء و مشائخین کی تعداد. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. ان کی تعداد 8,000 12,000 یا 25,000 تھی. عوام کی تعداد کتنی تھی اس کا شمار نہیں کیا گیا. یہ علماء کرام اور مشائخین کی تعداد کا شمار کیا گیا ہے. اس ممبر پر جس کانفرنس کو کرنے والی ذات حضور صدر الافاضل کی ہے, حضور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ نے جب وہ کانفرنس کی ہے, ایک اور مزے کی بات بتا دوں. آج تو یہاں ہم کچھ کرتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے علاوہ کسی دوسری خانقاہ کا سجادہ یا شہزادہ سامنے آ جائے. جی. اور یہ مزاج بھی اگر تمہیں ملے گا, یہ فراخ دلی بھی تمہیں اگر کہیں ملے گی تو حضور صدر الافاضل کی ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. حقیقت بیان کر رہا ہوں برکاتی صاحب. انشاءاللہ تبارک و تعالی علماء کے لیے یہ بڑے کارآمد باتیں ہوں گی. یہ حضور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے جنہوں نے
اس کانفرنس کو ضرور کیا جب سرپرستی کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے کریں۔ کیا بات؟ سرپرستی کی بات آئی، جب سرپرستی کی بات آئی تو مخدوم پاک کے شہزادے شبیہ غوث اعظم حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میاں کو صدارت عطا فرمائی۔ کیا بات؟ کیا ہے؟ تو آپ یقین جانیے آج ہماری ملت کا شیرازہ اتنا بکھرا ہوا نہ ہوتا، حق ہے، آج ہمارے یہاں اتنی دوریاں نہ ہوتی۔ حضور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ ہر جماعت کا دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہماری جماعت جنت میں جائے گی، ہمارا فرقہ جنت میں جائے گا، ہمارا ہی فرقہ جنتی ہے، اور ما انا علیہ و صحابی کے زمرے میں ہمارا فرقہ آتا ہے۔ ہر کسی کا دعویٰ ہے، حضور ذرا آپ وضاحت کر دیجئے، آپ ایکسپلین کر دیجئے، آپ ذرا اس کی تفصیل بیان کر دیجئے۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا 1925 سال میں 1925 میں آل انڈیا سنی کانفرنس کے اسٹیج اور ممبر کے اوپر ہزاروں علماء مشائخین کے درمیان حضور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ارشاد فرمایا، اے لوگو ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں، ہر فرقے کا دعویٰ ہے کہ ما انا علیہ و صحابی کے زمرے میں ہمارا فرقہ آتا ہے، ہماری جماعت آتی ہے، ہمارا فرقہ آتا ہے، اور ہم ہی جنت میں کے حقدار ہیں، ہمارا ہی طبقہ ہمارا ہی فرقہ جنتی ہے۔ مگر سنو حضور صدر الافاضل فرماتے ہیں، اے لوگو اگر جاننا ہے سمجھنا ہے کہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا اور ما انا علیہ و صحابی کے زمرے میں کون سی جماعت آتی ہے تو سنو، جو فرقہ جو طبقہ علامہ فضل حق خیر آبادی کا ہم مسلک ہوگا، جو ان کا ہم نظریہ ہوگا، وہ فرقہ وہ طبقہ جنت میں جائے گا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں جو علامہ فضل رسول بدایونی رحمت اللہ علیہ کا ہم عقیدہ ہوگا، ہم مسلک ہوگا، وہ فرقہ جنت میں جائے گا اور ما انا علیہ و صحابی کے زمرے میں پایا جائے گا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں جو فرقہ جو جماعت علامہ ارشاد حسین رامپوری کا ہم مسلک ہوگا، ہم مزاج ہوگا، وہ طبقہ جنت میں جائے گا۔ آخر میں حضور صدر الافاضل نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اگر ماضی قریب میں دیکھنا ہے کون سا طبقہ جنت میں جائے گا، کون سی جماعت جنت میں جائے گی، حضور صدر الافاضل فرماتے ہیں، اے لوگو کان کھول کر سن لو، جو طبقہ جو جماعت مولانا الشاہ امام احمد رضا کا ہم مسلک ہوگا، ہم نظریہ ہوگا، ہم عقیدہ ہوگا، وہی جماعت جنت میں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت نبی کا گھرانہ، وہی جماعت جنت میں جائے گی۔ یہ حضور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے۔ کون حضور صدر الافاضل؟ جن کی بارگاہ میں وقت کا مفتی اعظم جب حاضر ہوتا ہو تو آنے کے بعد کہتا ہو کہ حضور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب مصطفی رضا آتا ہے تو مصطفی رضا کا دن یوم عید ہوتا ہے اور رات شب برات ہوا کرتی ہے۔ دن یوم عید ہو اور رات شب برات ہو، جس کی بارگاہ میں وقت کے مفتی اعظم کا یہ ارشاد ہو، اور جن کے بارے میں وقت کا امام کہتا ہو کہ جب میں نعیم الدین کو دیکھتا ہوں نا تو میرا علم جوش مارتا ہے۔ واہ واہ واہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ حضور صدر الافاضل وقت کا مجدد کہہ رہا ہے کہ جب میں نعیم الدین کو دیکھتا ہوں، بس یہی پر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا، 5 منٹ کا اور وقت لوں گا آپ کا۔ آپ نے اس جملے پر غور کیا؟ اگر آپ نے میری بات کو غور سے سنا اور اس جملے کے اوپر اعلیٰ حضرت کے اس ارشاد پر آپ نے اگر غور کر لیا کہ جب میں نعیم الدین کو دیکھتا ہوں تو میرا علم جوش مارتا ہے۔ جوش مارنے کو آپ سمجھے؟ یہ جوش مارنا کیا ہوتا ہے حافظ صاحب قبلہ؟ آپ کو میں بالکل آسان کر کے، میں کوئی بات کنفیوژن والی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اور آپ کو کنفیوز کر کے انشاءاللہ نہیں جاؤں گا۔ آپ اپنے گھر جائیں، گھر جانے کے بعد آگ جلائیں
روشن کرے. جب آگ روشن ہو جائے ایک برتن لے کر اس جلتی ہوئی آگ کے اوپر اس برتن کو رکھ دے. اس برتن کو رکھنے کے بعد 15 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد جب آپ اس میں دیکھیں گے تو اس میں کیا نظر آئے گا؟ اس میں کیا نظر آئے گا؟ ارے جب برتن آپ نے آگ کی حرارت کے حوالے کر دیا، آگ کے اوپر رکھ دیا، وہ برتن تھا، آپ نے اس میں کچھ رکھا نہیں. اگر اس کے اندر پانی ہوگا، اگر اس برتن کے اندر آپ نے پانی رکھا ہوتا، جب آپ اس برتن میں پانی رکھیں گے، جب برتن آگ کے اوپر جائے گا، آگ کی حرارت سے پہلے برتن گرم ہوگا. جب برتن گرم ہو جائے گا تو آگ کی حرارت اس پانی تک پہنچے گی، پانی دھیرے دھیرے گرم ہوگا. یہی طریقہ ہوتا ہے نا. پانی بھی نعرہ رسالت، فیضان صدر اللہ فاضل، خاندان صدر اللہ فاضل، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، نبی کا گھرانہ، نبی کا گھرانہ. پانی آہستہ آہستہ گرم ہوگا. ایک وقت گزرے گا جب آدھا گھنٹہ 20 منٹ گزر جائیں گے تو پانی گرم ہوتے ہوتے حافظ صاحب اس پانی میں دم آنے لگے گا، یعنی وہ پانی کھولنے لگے گا. وہ پانی آہستہ آہستہ کھولے گا. اور جب تھوڑا وقت آپ آگ کے اوپر اس برتن کو یوں ہی چھوڑ دیجئے گا، ایک ٹمپریچر جب اس پانی کو آگ سے مل جائے گا، حرارت اس قدر مل جائے گی، اب وہ پانی جو برتن کے اندر ابھی تک صرف گرم تھا، ابل رہا تھا، اب تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے وہ پانی جوش مارنے لگے گا. برکاتی صاحب، وہ پانی جوش مارنے لگے گا. اب وہ پانی آگ کے اوپر ہونے کے باوجود جب جوش مارے گا تو برتن سے باہر آئے گا، وہ برتن سے باہر آئے گا. اب وہ پانی اس برتن میں نہیں ٹھہرے گا. گویا وقت کا امام، وقت کا مجدد یہ کہنا چاہ رہا ہو، اے نعیم الدین، میرا سینہ علم مصطفیٰ کا مدینہ ہے. کہیے سبحان اللہ. میرا سینہ مصطفیٰ کے عشق میں مدینہ ہے. اے نعیم الدین، اس میرے سینے کے اندر جو دل ہے عشق مصطفیٰ میں وہ جل رہا ہے. اے نعیم الدین، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو وہ آگ میری بھڑکنے لگتی ہے، اور جب وہ آگ بھڑکتی ہے تو میرا علم اس میں کھولتا ہے اور اس میں جوش مارنے لگتا ہے. اور جب وہ جوش مارتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اعلیٰ حضرت کا علم جب جوش مار کر باہر آتا ہے تو کہیں حدائق بخشش بنتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی الدالۃ المکتوبہ بنتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی فتاوی رضویہ کی 36 ضخیم جلدیں نظر آتی ہیں، کبھی حسام الحرمین جیسا فتویٰ نظر آتا ہے. گویا وقت کا امام یہ کہہ رہا ہے، اے نعیم الدین، اللہ نے تمہیں وہ طاقت عطا کی ہے، تیری صورت میں مجھے وہ تسکین ملتی ہے، اور جب میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میں اس امت مصطفیٰ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ رسول پاک مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے کے حوالے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نبی کا گھرانہ مصطفیٰ کے اس شہزادے کے حوالے کر کے جاؤں گا. اسی لیے مسلمانوں ہم کہتے ہیں ہے رضائے رب کا ذریعہ مسلک احمد رضا، ہے رضائے رب کا ذریعہ مسلک احمد رضا، اور خلد جانے کا ہے رستہ مسلک احمد رضا. اور میرے دادا حضرت صدر الافاضل سے ہے آج، میرے دادا حضرت صدر الافاضل سے ہے آج. ارے بستی بستی قریہ قریہ مسلک احمد رضا. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ ارشاد فرماتا ہے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، آپس میں بٹو نہیں، تفرقے بازی نہ کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.